دوستوں، آج رجب المرجب کا چاند نظر آ چکا ہے اور آج پہلی تاریخ ہے اور آپ کے پاس پورا مہینہ ہی رجب کا موجود ہے۔ جو بندہ بھی رجب المرجب کے مہینے میں ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھے گا، اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اپنی آنکھوں سے نصیب کھلتا ہوا دیکھو گے۔ اللہ والوں، چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے ایک ایک کروڑ لے کر آئے گا۔ یہ وظیفہ میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا اور اس وظیفے سے میں نے بھی بہت فائدے اٹھائے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب کے مہینے کی فضیلت اور برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ اس کی عظمت کوئی ڈھکی چھپی نہیں، ہر بندہ اس مہینے کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مانگنے والے کو ہر شے سے نوازا جاتا ہے، کیونکہ رجب جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آج مٹھی بھر چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی طاقت خود دیکھ لینا۔ 2 دن بعد ایسا معجزہ ہوگا، ہر طرف سے پیسہ آئے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل جو بندہ بھی کرے گا، ایک مٹھی چینی کا یہ خاص وظیفہ جو بندہ بھی پڑھے گا، اللہ رب العالمین پورے سال کے دن پھیر دیں گے، پورے سال کا نصیب اور تقدیر چمکا دیا جائے گا۔ اللہ والوں، اس عمل کی بہت زیادہ خاصیت ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ ایک مٹھی چینی لے لیں اور چیک کر کے لیے گا کہ جو چینی ہے آپ کے پاس اس میں کچھ اور چیز شامل نہ ہو۔ بعض اوقات کچن میں ایسا ہوتا ہے کہ گرم مسالے وغیرہ کچھ گر جاتے ہیں، جن کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا وظیفہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خراب ہو جائے۔ تو کوشش کریں کہ بہترین چینی کا انتخاب کریں، مطلب چینی کے موٹے دانے ہو تو بہتر ہے، کیونکہ یہ وظیفہ آپ لوگ اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی لینی ہے، یا ایک مٹھی سے کچھ زیادہ لے لیں اور ایک کٹوری میں ڈال دیں۔ اچھا، آپ لوگوں نے چینی کو ہاتھ وضو کر کر ہی لگانا ہے، بغیر وضو آپ نے چینی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ پہلے وضو کر لیں، وضو بنائیں، پھر ایک مٹھی چینی نکالیں اور کٹوری میں ڈالیں، مصلی بچھا کر قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے مٹھی بھر چینی کو کوشش کریں کہ کٹوری میں رکھ لیں، یا اپنے سامنے رکھ لیں، یا اپنے ہاتھ میں بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں، آپ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، جس دکان پر گاہک نہیں آتے، نیت کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، بند کاروبار پھر دوبارہ چل پڑے گا۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتے ہیں، کاروبار میں رکاوٹ ہے، بندشوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، آپ پر نظر بد، حسد، جادو، جنات سے آپ لوگ نجات چاہتے ہیں، رب کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، آپ من پسند نوکری، من پسند رشتہ، من پسند شادی چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی نیت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ مٹھی بھر چینی پر اپنے مقصد کی نیت کیجئے گا، اور اگر آپ لوگ قرض کے دلدل میں پھنس چکے ہیں،
मकरूज है, कर्ज इतना ज्यादा है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा, करोड़ों का कर्ज है, आप नामुमकिन समझते हैं कि मेरा कर्ज उतर नहीं सकता, आप डिप्रेशन में जा चुके हैं, मायूस हो चुके हैं। अल्लाह वालों, फिक्र ना करें, आज इस खास अमल, इस खास वजीफे को आप लोगों ने पढ़ना है। इंशाअल्लाह ये रजब का महीना बहुत खास महीना है। इस महीने की फजीलत और बरकत को आप नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं कि ये रजब का महीना कितना खास महीना है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है। अल्लाह पाक ने इस महीने की बहुत ज्यादा फजीलत बयान करी है। अब अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अल्लाह वालों, यहाँ तक आप लोग समझ गए कि आप लोगों ने किस तरीके से एहतिमाम करना है, और फिर आप लोगों ने अपने खास मकसद को ध्यान में रखे आप लोगों ने फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब अल्लाह वालों, अब आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान से वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना। सिर्फ आपके लिए मैं इस वजीफे को फौरी तौर पर बता रहा हूं। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने अल्लाह पाक का जो नाम पढ़ना है वो बहुत ही खास नाम है। रब्बे काबा के दो नामों का वजीफा है। आपने या रज़्ज़ाकू और या फत्ताहू को पढ़ना है। या रज़्ज़ाकू यानी रिज्क देने वाली जात, रब की जात है जो रज़्ज़ाक है, जो राजिक है। राजिक सिर्फ रब की जात है। जब हर कोई जानता है कि राजिक रब है, तो फिर लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है कि रब्बुल आलमीन से हम लोग रिस्क मांगे जो कि राजिक है, उसके सामने हाथ फैलाया जाए। और या फत्ताहू जो रास्तों को खोलता है, जो रास्ते की रुकावटों को, बंदिशों को, मुसीबतों को, दुश्मनों को हटा देता है। या फत्ताहू पढ़ने की देर है। रास्ते में मौजूद पत्थर भी रास्ता छोड़ देते हैं, पहाड़ भी रास्ते से हट जाते हैं। और जब बंदा या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू को रजबुल मुरज्जब के महीने में पढ़ता है, रजब के इन खास दिनों में, इन खास अय्याम में, इन खास कबूलियत की घड़ियों में पढ़ा जाता है, तो रिज़्क खुद ब खुद चलकर आपके कदमों में आ जाता है। या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो दो बार हो गया, या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 100 बार पढ़ना है, यानी 100 दानों वाली एक तस्बीह आप लोगों ने मुकम्मल पढ़नी है। अल्लाह वालों, ये वजीफा जो है वो पूरे महीने इसकी तासीर रहेगी। और जहां तक मैं इस वजीफे के बारे में जानता हूं, इंशाअल्लाहुल अजीज, अगर मेरे रब ने चाहा तो, अगर मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा तो 27 रजब जो कि शबे मेराज की रात है, उससे पहले आपकी ये हाजत पूरी हो जाएगी। जिस हाजत को लेकर आज आप लोग बैठेंगे, अल्लाह पाक वो हाजत पूरी फरमा देगा। अब आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। आप लोगों ने पहले या रज़्ज़ाकू फिर या फत्ताहू पढ़ना है। इस तरीके से दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक काउंट होगा, और आप लोगों ने 100 बार यानी एक पूरी मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। और कोशिश करें अपने मकसद को जहन में रखते हुए मांगते चले जाएं। या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू पढ़ते दौरान रब्बे करीम से किसी नामुमकिन हाजत को भी अगर लेकर बैठेंगे तो वो मुमकिन हो जाएगी। या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू मुट्ठी भर चीनी पर पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। जितनी तवज्जो, जितनी खुलूस नियत, जितने यकीन कामिल से पढ़ोगे, उतनी ही जल्द मोजज़ात देखने को मिलेंगे। ये रजब का महीना है, इसकी हर घड़ी कबूलियत की है। और आने वाले जितने भी महीने हैं, जितने भी महीने आ रहे हैं, ये रजब, शाबान, रमजान, ये तीनों महीने बहुत खास हैं। तो लिहाजा हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। इस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि कौन कौन से वज़ाइफ आपको इस चैनल पे मिलेंगे। जो मेरे सब्सक्राइबर पिछले साल से मेरे साथ हैं वो तो जानते हैं कि उनको कितने मुस्तनद वज़ाइफ इस चैनल के थ्रू उनको मिलते हैं। तो अगर आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी मुस्तनद वजीफे, ऐसे वजीफे जो आपकी जिंदगी में इनकलाब ले आएंगे, ऐसे खास अमाल हमारे इस चैनल पर रोजाना की बुनियाद पर देखने को आपको मिलते ही रहेंगे।
اب اللہ والوں ایک مٹھی چینی پر آپ لوگوں نے سب سے پہلے یا رزاق یا فتاح پڑھ لیا. اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی بہت ہی خاص صورت ہے, یہ خاص بھی ہے اور سب سے چھوٹی صورت بھی ہے. آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کرنا ہے. سورہ کوثر کو آپ لوگ پڑھیں گے اور اللہ والوں میرے ساتھ ذرا سماعت کر لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے. تو کیسے پڑھنا ہے ذرا توجہ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ دو بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ تین بار ہو گیا. آپ نے اس طریقے سے سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کرنا ہے, جسے دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے. سورہ کوثر کو دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے, جسے کامیابیوں کا وظیفہ کہا جاتا ہے, جسے بندشوں کا, رکاوٹوں کا توڑ کہا جاتا ہے, جادو جنات کا آخری حل کہا جاتا ہے, رزق اور دولت میں وسعت کا آخری وظیفہ کہا جاتا ہے. سورہ کوثر آپ اس طرح پڑھیں گے جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا تھا. اللہ والوں آپ لوگ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے. 21 ٹائم سورہ کوثر پڑھنی ہے. میرے سمجھانے میں, میرے بتانے میں شاید وقت لگ رہا ہو, لیکن انشاءاللہ مٹھی بھر چینی پر یا رزاق یا فتاح اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 منٹ ہی لگیں گے. اب مٹھی بھر چینی پر آپ نے یہ خاص وظیفے جو پڑھنے ہیں, جو تیسرے نمبر پہ آپ نے پڑھنا ہے وہ حروف مقطعات ہیں. یعنی آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ الف لام میم کو پڑھنا ہے. الف لام میم اللہ والوں یہ قرآنی وہ آیات ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ برکت کے لیے ہر بندہ لوہے قرآنی کو اپنے گھر میں, اپنی دکان میں, حالانکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گلے میں لوہے قرآنی رکھتے ہیں. تو اللہ والوں آپ لوگوں نے بھی لوہے قرآنی کا یہ بہت ہی خاص وظیفہ الف لام میم کا پڑھنا ہے. الف لام میم ایک بار ہو گیا, الف لام میم 2 بار ہو گیا, الف لام میم یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے الف لام میم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. الف لام میم کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے الف لام میم کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 ٹائمز آپ لوگوں نے الف لام میم کو پڑھنا ہے. اللہ والوں اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا. اب اللہ والوں سمجھنے والی بات اب ہے. اب آپ لوگوں نے پھونک مار دی چینی پر, دم کر دیا. اب آپ لوگ دعا مانگ لیں جو آپ کی حاجت ہے, جو آپ کی جائز حاجت ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ ناممکن ہے اور جس کی نیت کر کے آپ لوگ بیٹھے ہیں. آپ لوگوں نے اس حاجت کو اللہ پاک سے دعا کے ذریعے مانگنا ہے. دعا کوشش کریے گا کہ لمبی کریں اور اللہ پاک سے دیر تک گفتگو کریں, اپنے تمام مسئلوں کے بارے میں بتائیں. انشاءاللہ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے, رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی. یہ وظیفہ شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے اسی طریقے سے جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا, مطلب اب چینی کا کیا کرنا ہے, چینی کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. پہلے آپ لوگ دعا مانگ لیں, مطلب مسلح ابھی نہیں چھوڑنا, پہلے دعا مانگ لیں. اب آپ لوگوں نے جب دعا مانگ لی تو اس کٹوری میں اگر آپ نے چینی کو رکھا ہے یا مٹھی میں پکڑا ہوا ہے یا پھر آپ لوگوں نے پلیٹ میں رکھا, جو بھی ہے آپ کے پاس, اب آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور اپنی چھت پہ رکھ دیں پلیٹ سمیت. یعنی آپ لوگ کوشش آپ نے کرنی ہے, آپ نے دعوت کری ہے, ایک طریقے سے مہمان نوازی آپ نے کرنی ہے چڑیا کی, اور جو دیگر حشرات الارض ہیں وہ خود اس پلیٹ میں سے چینی کھاتے رہیں گے. اب وہ چینی ایک دن میں تو ختم نہیں ہوگی, 2 دن میں بھی نہیں ہوگی, ہو سکتا ہے 1 ہفتہ لگ جائے. تو اللہ والوں آپ نے چینی ڈالنی ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی کا پاؤں نہ پڑے, کیونکہ آپ نے اس کے اوپر وظیفہ پڑھا ہے, اللہ پاک کا کلام پڑھا ہے, تو اس کی تعظیم ہم لوگوں پر فرض ہے, تو ہم لوگوں نے تعظیم ضرور کرنی ہے. تو اللہ والوں اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے. آپ لوگ چاہیں تو قبرستان میں بھی جہاں پر کیڑے مکوڑے زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر ڈال دیں,
या फिर जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े, नीम के पेड़ हो गए, बरगद के पेड़ हो गए, उन पेड़ों की जड़ों में भी आप लोग डाल सकते हैं। वहां पर भी कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे करते हैं कि पेड़ों के ऊपर कुंडाल लगाए हुए होते हैं, क्योंकि पेड़ों पर पेड़ के साए में बैठने के लिए चिड़ियां आती हैं, तो लोग वहां पर चावल, चीनी वगैरह डालते हैं। तो कोशिश करें आप लोग अपनी चीनी को भी वहीं डाल दें। बस कोशिश ये करनी है कि ताजीम के साथ, मकसद के गिरे ना, पाँव के नीचे ना आए। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई जगह नहीं, कोई बहुत अच्छी सोसाइटी में आप लोग रहते हैं जहां ये कीड़े मकोड़े होते ही नहीं है, तो फिर कोशिश ये करें कि आप लोग उसका कुछ मीठा बना लें, और जो बच्चे होते हैं गलियों में, जिसे हम मासूम बच्चे कहते हैं, उन बच्चों को खिला दें। अल्लाह वालों, ये अमल आप लोग खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं। बरकत ऐसी आएगी आप लोग सोच नहीं सकते। घर के कोनों कोनों से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा। आपका रुका हुआ कारोबार चल पड़ेगा। नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात के तमाम मामला ज़ाइल हो जाएंगे। बस आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से करना है। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सदके माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।